ایک ایسی عادت جو آپ خود میں بدلنا چاہیں گی؟ کسی کے بھی غم کو، کوئی بھی ہو، اس کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں. عورت ہونے کا سب سے مشکل پہلو کیا لگا یا لگتا ہے؟ مشکل پڑ جائے نا عورت پر، 20 اپنے خاندان کے لوگوں کو سنبھال لے گی اور مضبوطی سے اس سے باہر نکل آئے گی. ہماری سوسائٹی اس کو سمجھتی نہیں، اور جب نہیں سمجھتی تو پھر اس کو مشکل بنا لیتی. پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ یار مجھے نا سب سے زیادہ دال چاول پسند ہے. سب سے زیادہ دال چاول پسند ہے. پھر میں فوڈی ہوں. ہاں، ہر طرح کا کھانا پسند ہے. بٹ کڑھائی، دیسی مرغ، وہ ہم سب مل کے کھاتے رہتے ہیں. سوشی بھی کھا لیتی ہوں. میں اسٹیک بھی کھا لیتی ہوں. بیف بھی مجھے پسند ہے. لیکن دال، سبزی. بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے، پسند کا کھانا کھانا ہے اور اقرار کہہ رہے ہیں چلو، تو کیا پریفر کریں گے؟ ایسے موقع پر ہم بٹ کڑھائی چلے جاتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. پسندیدہ ڈراماز میں نے ریسنٹلی کچھ دیکھے ہیں. ایسے مشکل ہو جائے گا کہ کوئی ایک ڈرامہ بتانا کہ میرا بہت پسندیدہ ہے. ہاں، سیزن بتا سکتی ہوں. فرینڈز میرا آل ٹائم فیوریٹ سیزن ہے، کیونکہ اس میں بڑی ایک ہنسی مذاق کی باتیں، اور آپ اگر وہ 25-30 منٹ کا ایپیسوڈ دیکھ بھی لو تو آپ کا موڈ ریفریش ہو جاتا ہے. باقی میں کافی ساری سیزنز بھی دیکھتی ہوں، ڈراماز بھی دیکھتی ہوں، تو وہ کسی ایک کو پک کرنا بڑا مشکل ہے. غصے میں کیا کرتی ہیں؟ خاموش ہو جاتی ہوں. اگر لاٹری نکل آئے تو سب سے پہلے کیا کریں گی؟ کھانے پہ چلیں گے سب مل کے. اور جو باقی پیسے بچیں گے ان سے کوئی فورن ٹرپ پلان کر لیں گے اگر اتنے پیسے ہوئے تو، ورنہ یہیں کہیں گھوم پھر لیں گے. ایک ایسی عادت جو آپ خود میں بدلنا چاہیں گی؟ میں کبھی کبھی کسی کے بھی غم کو، کوئی بھی ہو، اس کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں. بدلنا نہیں چاہتی میں اس عادت کو، کیونکہ جب انسان کسی کے غم کا احساس کرنے لگتا ہے نا تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ بات مجھے کسی نے بتائی کہ جب کسی کی تکلیف کو محسوس کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اللہ نے آپ کے دل میں نرمی پیدا کر دیا. تو بہت اچھی عادت نہیں ہے، لیکن میں اس کو بدلنا نہیں چاہتی. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. کیا کبھی ایسا لگا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے؟ ایٹ ٹائمس لگتا ہے. میں اگر بتاؤں تو آپ سب کو پتا ہے میں تھوڑی سی تنہائی پسند ہوں. تھوڑی سی نہیں بلکہ سوال بھی یہی کہ تنہائی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ہاں، وہ بھی جواب دے دوں گی. میں تنہائی پسند ہوں. ہم ملتے ہیں، ہم سب بیٹھتے بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میری فیملی بھی ہے، لیکن اپنا ایک می ٹائم ہوتا ہے. اور ہر روز ہوتا ہے. ہر روز چند گھنٹے میں اپنے آپ کے ساتھ گزارتی ہوں. وہ مجھے سوچنے کا، اس کائنات کو سمجھنے کا، رب سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے. اس کو میں بڑا انجوائے کرتی ہوں. اور لٹرلی غزالہ بھابھی ہماری بڑی پیاری بھابھی ہیں، ان کے ساتھ ہم نا روڈ ٹرپ پہ جا رہے تھے. اقرار کی کیمپین تھی اور وہاں سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک آپ کو پتہ ہے وہاں پہاڑ ہیں اور دور دور گھر ہوتے ہیں. تو ایک بڑی لش گرین سی گراؤنڈ کے اوپر نا کونے میں ایک گھر تھا. میں تو غزالہ بھابھی کہنے لگی کتنا پیارا ہے. میں نے کہا میں یہاں رہ سکتی ہوں. اقرار کہنے لگے میں نہیں رہ سکتا. تو پھر میری طرف دیکھا، کہتے ہاں فرا رہ سکتی. تو مجھے سکون بہت پسند ہے. اس گھر میں بہت سارے مہینے گزار سکتی ہوں، بلکہ سال بھی گزار سکتی ہوں. تو چھوڑ کے جاؤں گی نہیں، کیونکہ میرے بہت پیارے رشتے ہیں یہاں پر. میری پوری فیملی ہے یہاں پر، بہن بھائی ہیں، سب لوگ ہیں. جاؤں گی نہیں، لیکن کبھی کبھی دل اچاٹ ہو بھی جاتا ہے. انسان سوچتا بھی ہے کچھ دن آپ چلے جاؤ، لیکن کچھ دن سے زیادہ نہیں، پھر مجھے واپس آنا ہے اپنوں میں. صحیح ہے. عورت ہونے کا سب سے مشکل پہلو کیا لگا یا لگتا ہے خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں؟ عورت جو ہے نا بہت خوبصورت صنف اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی محبت سے گندی ہوئی مثال آپ کے سامنے، زندہ مثال، تو وہ عورت ہے. اب دیکھیے نا، وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، اور وہ بیوی بھی ہے. اور ہر رشتے میں وہ بڑا پیار بانٹتی ہے. ہمارے لوگ سمجھنے میں ذرا غلطی کر دیتے ہیں. وہ جذباتی ہوتی ہے تو اس کو رونا بھی آ جاتا ہے. وہ جذباتی ہے تو غصے کا کبھی اظہار بھی کر دے گی، تو ہم اس کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے بلا لیتے ہیں. اور مضبوط بھی بہت ہے. مشکل پڑ جائے نا عورت پر، 20 اپنے خاندان کے لوگوں کو سنبھال لے گی اور مضبوطی سے اس سے باہر نکل آئے گی. ہماری سوسائٹی اس کو سمجھتی نہیں، اور جب نہیں سمجھتی تو پھر اس کو مشکل بنا لیتی کہ عورت کو تو سمجھنا ناممکن ہے. آپ نے ایسے الفاظ بھی سنے ہوں گے. عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ذہن میں صرف اس کا خاندان ہوتا ہے. جب وہ پیسہ کماتی ہے اپنے خاندان پر ہی اڑاتی ہے، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر، اپنے ماں باپ پر. مرد کا طرز عمل ذرا مختلف ہوتا ہے، میں اس طرف جاؤں گی نہیں. مگر عورت کو اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے
تو ہر طرح سے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی برتری دے کے رکھی ہے. تو ہماری عورت جب یہ کہتی ہے کہ مجھے مرد کی برابری چاہیے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر آپ برابری مانگیں گے تو پھر آپ کو باہر نکل کے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس کو دھکا بھی لگانا پڑے گا, آپ کو ٹائر بھی تبدیل کرنا پڑے گا, آپ کو 200 کی لائن میں پیچھے کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار بھی کرنا پڑے گا, بس کی سیٹ کے لیے آپ بچے کو اگر گود میں اٹھائیں تو پھر آپ کو کھڑے کھڑے سفر بھی طے کرنا. اور ہماری سوسائٹی اتنی پیاری ہے اور ہمارے مذہب نے اتنی گنجائش عورت کے لیے رکھی ہے کہ عورت کو یہاں رکھیں, آپ کیوں یہاں آنا چاہتے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اس رتبے اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے نا آپ اپنے عورت ہونے پر فخر کریں, اور جو اس کو سمجھ جائے گا وہ واقعی سمجھے گا کہ عورت نے کتنی پیاری چیز بنائی ہے, اور پھر شاید وہ عورت اپنے بچوں کے ذریعے سے, خاص طور پر جو لڑکے ہیں ان کی تربیت کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی بھی پیدا کرے گی. مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر زیادہ دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے وہی بات اس سے کنیکٹ کر جائے گی کہ ہم نے عورتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بچپن سے ہی کہتے ہیں تم اگلے گھر جاؤ گی تو وہ کہیں گے کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی, تم نے بالکل کسی بات پر بات نہیں کرنی, تمہاری ڈولی اٹھی ہے تو جنازہ ہی واپس ہے. اور واقعی جنازے واپس آتے ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے کیسز جو ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر بچی ماں باپ سے کہتی رہی جھگڑا ہو رہا ہے, مجھے تھپڑ لگا دیا, تو مانے کا کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے, عورت تو برداشت کرتی ہے. ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی, ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, وہاں تک جایا جائے. بہت زیادہ ایکسپلائٹ نہیں ہو جانا ہے آپ نے, آپ کی اپنی شخصیت ہے اور یہ حق آپ کو سوسائٹی نے, دنیا نے, معاشرے نے نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کے ساتھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتے, تو انہوں نے دوسری گنجائشیں بھی رکھی ہیں. تو اپنی مضبوطی کو پہچانیں آپ اور زیادتی ظلم برداشت.